مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا۔ ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزخ کی طرف، تو مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا واپس لاؤ۔ سنو حدیث مبارکہ، ترمذی کی حدیث ہے یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے۔ کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے میں اپیل کرتا ہوں اکثر اور آج بھی کر رہا ہوں علماء سے، واعظین سے، دانشوروں سے، قلمکاروں سے کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر بھی بتائیں اور امید بھی دلائیں۔ جو موت کا خوف طاری ہوتا جا رہا ہے اس خوف سے لوگوں کو نکالیں، امید کی کرن روشن کریں، امید کی، اور ان کے دلوں کے اندر دلیری پیدا کریں۔ میرے پیر و مرشد میرے حضرت صاحب حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ہاسپٹل میں ICU وارڈ میں داخل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو جو لوگ ICU وارڈ میں کبھی گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پورے جسم کو تاریں لگا دیتے ہیں، وہ یہاں بھی کوئی چیز لگائی ہے، یہاں بھی لگائی ہے، پورا وجود باندھ دیا جاتا ہے پوری طرح۔ ایک بچہ تھا دلی کا لیکن امریکہ نیشنل تھا، تو وہ بھی وہاں تھا اور مایوس ہو گیا تھا زندگی سے، نوجوان تھا پر مایوس ہو گیا۔ مرتا وہ ہے جو دل چھوڑ جاتا ہے کسی بھی بیماری میں، اسی بیماری میں نہیں، کسی بھی بیماری میں جو لوگ اندر سے ہار گئے وہ گئے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ بالکل میں ہار گیا تھا۔ تو حضرت بھی وہاں داخل تھے، نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے یہ اتارو سارا کچھ اور میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی آپ کی طبیعت، فرمانے لگے میرا وجود مجھے محسوس کرا رہا ہے کہ تیرے اندر طاقت ہے، کھڑے ہو کے پڑھ، میں نے اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہے، میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا۔ میرے شیخ کامل حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اٹھ کے نماز کی نیت باندھی نا تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بزرگ ضعیف آدمی جنہیں 2 لوگ پکڑ کے لائے اور ICU وارڈ میں داخل ہیں اور چہرہ بتا رہا ہے کہ بڑی طبیعت علیل ہے، جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے نیت باندھی، پھر رکوع کیا، سجدے میں گئے، تو نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا مجھے بھی اٹھا کے بٹھاؤ۔ ماں نے اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگا میں نے اس جگہ کا بوسہ لینا ہے جہاں بابا جی نے سجدہ کیا ہے۔ مسلمان تھا، کہنے لگا مزہ نہیں آ گیا یار، اس حالت میں اتنی امید، اس حالت میں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ لوگوں میں امید کی شمع روشن کرے، لوگوں کو یہ بتلائیں کہ آپ کوئی لاوارث ہے، آپ کا رب بھی ہے، آپ کے رسول بھی ہیں، آپ کو سنبھالنے والا مالک موجود ہے۔ آپ ہر احتیاطی تدبیر بتائیں پر خوف تو نہ دلائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ تو چند دنوں کے بعد ہاسپٹل سے چلے گئے، لیکن میرا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا تھا وہ نارمل ہوا، اور طبیعت جو ٹینشن میں تھی وہ سکون میں آئی۔ تو حضرت کے جانے کے اگلے دن اللہ نے مجھے بھی شفا عطا فرما دی۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو، مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بڑی پریشانی کے عالم میں آیا، بڑی پریشانی، کہنے لگا حضور بتائیں مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یہ راستہ نا ذرا اندھیرا ہے، کہیں گم نہ ہو جانا۔ کہنے لگا نہیں نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے؟ فرمایا دریا گہرا ہے، کہیں ڈوب نہ جانا۔ حکمت والی باتیں ہیں نا مولا علی۔ کہنے لگا نہیں حضور بتلائیں مقدر کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اچھا میں تجھ سے پوچھ کے ہی تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ نے تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا تھا کہ اپنی مرضی سے؟ کہنے لگا حضور نہیں، اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا تھا۔ تو فرمایا مارے گا بھی تیری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ہی مارے گا، اس لیے کہ اس نے نہ تجھے پوچھ کے پیدا کیا نہ تجھے پوچھ کے مارے گا، اور زندگی میں جو تجھے ملے گا وہ رب کریم کی مرضی سے ہی ملے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز یاد رکھیں، امید دلائیں لوگوں کو، یہ وقت ہے قوم کے اندر امید پیدا کرنے کا، شعور بیدار کرنے کا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو قیامت میں حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، فرشتے گھسیٹتے ہیں دوزخ کی طرف، تو مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، فرشتے پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر گھسیٹتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے۔
دوزخ کا دروازہ آ گیا تو پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا واپس لاؤ. فرشتے واپس لائے تو رب کریم نے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی پتہ تھا تو پوچھا کیوں؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا، کیوں کیا دیکھ رہا تھا؟ تو عرض کرتا ہے اللہ میری زندگی کے اندر کبھی امید نہیں ٹوٹی، میرا دل کہتا تھا میرا رب بڑا ہی کریم ہے، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. اے اللہ جب فرشتے گھسیٹتے تھے نا تو شیطان مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو جہنم میں جائے ہی جائے، لیکن پھر میری امید ہوتی تھی اور نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے، تو میں مڑ کے پھر پیچھے دیکھتا تھا. پھر یہ مجھے گھسیٹتے تھے تو پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا تھا اب تو دوزخ میں جائے ہی جائے، تو پھر میرے اندر سے آواز آتی تھی نہیں تیرا رب بڑا کریم ہے. اے اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. تو رب کریم فرشتوں سے فرماتے اسے جنت میں بھیج دو، اللہ تیرے ہی فیصلے ہیں پر پہلے دوزخ. تو رب کریم فرمایا تمہارے اوپر ثابت کرنا چاہتا تھا، تمہیں بتانا تھا کہ جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے جہنم نہیں دی جاتی، میں اسے جنت عطا کیا کرتا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہے میرا. تو امید کے دامن کو تھامے، شوق محبت، اور ہر بیماری میں یہی حال ہے. یہ شوگر والا اگر دل پہ لگا لے کہ ہائے شوگر ہو گئی تو پھر گیا. کینسر کے مریض جب وہ دوائی ان کو لگائی جاتی ہے تو بال جھڑ جاتے ہیں اور حالت بدل جاتی ہے، رنگ کالا ہو جاتا ہے. لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو زندہ دل دیکھا ہے جو کہتے ہیں یار رب کی مرضی ہے پھر کیا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. ان کا بادشاہ کہتا تھا کہ یار میں جو بھی ظلم کرتا ہوں یہ اٹھتا ہی نہیں، جیسے میں چاہتا ہوں کر جاتا ہوں، جاگتا ہی نہیں. تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، اس نے کہا کہ ایک ایک بندہ دروازے پہ کھڑا کرو، جو آدمی اندر داخل ہو 20 جوتے مارو، اور جب باہر نکلے پھر مارو. اس کا خیال تھا کہ یہ جاگ جائیں گے، یہ مجھے کہیں گے کہ کیوں میں جوتے لگ رہے ہیں، آپ برداشت کرتے نہیں، مہنگائی ہو جائے تب بھی برداشت کرتے ہو، جو ہو جائے. اس نے کہا شاید جاگ جائیں. وہ 1 مہینہ تو ساری قوم اسی طرح جوتے کھا کے آتی جاتی رہی. تو عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نا سیانے سیانے بندے منتخب لوگ جمع ہو کے بادشاہ کے پاس آئے. تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا لو یہ والا مسئلہ اب ٹھیک ہو گیا، جاگ گئی ہے میری قوم، اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ کیوں جوتے مرواتے ہو تو میں کہوں گا تمہیں جگانا تھا، تو تم جاگ جاؤ، میں مر گیا تو پیچھے لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے. وہ سارے بندے آئے تو آگے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک گزارش کرنی تھی. کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ذرا جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، تو دفتروں سے لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیوٹیوں، تو بندے ذرا بڑھا دیں وہاں. تو بادشاہ کہنے لگا اوہو اب نا میرا مزاج نہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم بھی نا الا ماشاء اللہ ہم بھی کہتے ہیں مارو صحیح جوتے پر ذرا لائن میں نہ لگاؤ، الگ الگ کر کے اکیلے اکیلے کر کے. سنو بزدل قومیں دنیا میں اپنی آنے والی نسلوں کو غلام بنا جاتی ہیں. گڑھے کھود رہے ہیں ہم اپنے پوتوں اور نواسوں کے لیے. جتنا ظلم میں اور آپ سہ رہے ہیں اس سے 11 گنا اگلی نسلیں سہیں گی، یاد رکھنا. کسی نے کہا تھا حضرت علی سے کہ اگر ساری نسل قربان ہو گئی تو کیا کرو گے؟ تو مولا علی کہنے لگے ایک سیزن کی فصل دے کے اگر قیامت تک کی ساری فصلیں بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں، ایک فصل ضائع کر کے آنے والی بچ جائے تو سودا مہنگا. کسی نے تو آگے بڑھنا ہے نا، کسی نے تو. یہ قصور میں 3-4 بچے پھر قتل ہو گئے، کل کی بات ہے نا. ابھی زینب کو لوگ بھولے نہیں اور ایک نیا مسئلہ بن گیا. خدا را کب تک، کس وقت تک، کب تک یعنی یہ نظام چلے گا؟ اپنی خودداری کی حفاظت میں نے اور آپ نے خود کرنی. ہم بچوں کو بزدل بنا رہے. ہمارے تو ایک گنڈا ہوتا ہے تو کئی شہروں کو اس نے آگے لگایا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر حفاظت خودداری نہیں جاگے گی، خبردار جی بچوں کو دھوپ لگتی ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی رہیں گے. سنو حدیث مبارکہ ترمذی کی حدیث ہے، صلی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ، یہ حدیث پاک نہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، یہ کہیں دل کی تختی پہ لکھ لینا. حضور نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید. کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی پاک.
حضور فرمانے لگے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا مر گیا وہ عام موت نہیں مرا، شہادت کی موت مرا ہے۔ ایسے کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں چور کو دے دینے پیسے، ہاں اگر آپ نہتے ہیں اس کے پاس اسلحہ ہے تو پھر بات اور ہے، پھر جان بچانے کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن آپ طاقت کٹھی کریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چور آیا اور لے کے چلا گیا؟ فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی یعنی جائز پیسے اس نے کمائے ایسے ہی کو لے جائے، فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا تمہارے نبی کا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت مرا، گویا اللہ اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اور حضور فرمانے لگے وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شہید، فرمایا جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا، کسی نے اس پر حملہ کیا، اس نے جان بچائی، لڑا اور مر گیا، عام موت نہیں مرا، حضور فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے وہ شہادت کی موت گیا۔ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں دینہی فہو شہید، جو اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہوئے مرا۔ ذرا ترتیب دیکھو، پہلے نمبر پہ حضور نے مال کا نام لیا ہے، دوسرے نمبر پر رسول کریم علیہ السلام نے جان کا نام لیا، اور دین کا نام تیسرے نمبر پہ لیا ہے۔ فرمایا جو اپنے دین کی حفاظت، گویا مال بچانا یہ بھی ایمان ہے، جان بچانا یہ بھی ایمان ہے، اور فرمایا جو دین کی حفاظت کرتے مرا وہ بھی شہید ہے۔ اور پھر میرے رسول کریم فرمانے لگے وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شہید، فرمایا جو اپنے بال بچوں کو بچاتے بچاتے مر گیا اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ جو شخص مال بچاتے دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید، تو جان بتاتے چلا گیا وہ بھی، تو پلیٹ میں رکھ کے دینا شروع کر دیا سارا کچھ پلیٹ میں۔ فرمایا جو آدمی اپنی جان بچاتے چلا گیا شہید، دین بچاتے چلا گیا شہید، گھر والوں کو بچاتے چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کو میرا مال چھیننا چاہے تو حضور نے فرمایا مقابلہ کر، مسلم شریف کی حدیث ہے، مقابلہ کر۔ عرض کی حضور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے شہادت کا درجہ دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو حضور فرمانے لگے پھر رب اسے جہنم میں ڈال دے گا، تجھے شہادت ملے گی شہادت، اور اسے دوزخ ملے گی۔ ہمت پیدا کرے، دلیری پیدا کرے،